آج جب آپ عدیلہ کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ظاہر ہے آپ لوگوں کو عدیلہ کچھ ٹائم پہلے ملی یا عدیلہ نے کہا ہے کہ مجھے حکومت نے ریسکیو کیا تھا، تو حکومت کو یا ہماری فورسز کو عدیلہ کہاں ملی تھیں، کیسے ملی تھیں، وہ واقعہ اگر تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کے لیے شیئر کر سکیں۔ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آج آپ لوگوں نے پریس کانفرنس بھی دیکھی، اور عدیلہ بلوچ جو ہیں وہ ایک کوالیفائڈ نرس ہیں، اور انہوں نے جو اپنی بیسک تعلیم تھی وہ تربت سے حاصل کی، اور اس کے بعد فردر تعلیم کے لیے وہ کوئٹہ بھی رہی ہیں۔ ان کے فادر بھی ایک بہت پڑھے لکھے بینکر ہیں، اور کراچی میں بینک میں جاب کرتے ہیں۔ 2-3 مہینے پہلے ان سے کسی نے ملاقات کی جو انہی کے کوئی انہی کے لوگ تھے، اور انہوں نے ان کی برین واشنگ کرنا شروع کی، اور انہیں پھر ساتھ ساتھ بہت اچھے فیوچر کی اور دلاسا دے کے کہ بھئی آپ کا فیوچر بہت اچھا ہوگا، بلوچستان علیحدہ ہوگا تو یہ سرزمین جو ہے بہت زیادہ اچھی ہوگی، اور آپ کا نام جانا جائے گا پوری دنیا میں۔ تو اس قسم کی لالچ دے کے عدیلہ کو پہاڑوں پر لے کے جایا گیا۔ یہ 16 تاریخ کو 16 سے یہ بچی غائب ہوئی تھی، اور اس کے فادر کو بھی میں کریڈٹ دیتی ہوں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا کیا کہ فوری طور پر انہوں نے حکومت بلوچستان سے رابطہ کیا، اداروں سے رابطہ کیا، اور ان کو ساری صورتحال بتائی۔ 3 دن کے لیے یہ بچی وہاں پہاڑ پر رہی ہے، اور بہت خستہ حالی میں، جہاں کوئی بھی فیسلٹیز موجود نہیں تھیں، اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پر کچھ اور بھی ہماری یوتھ کے کچھ لوگ تھے، بلوچ بچے بچیاں، جن کو اسی طریقے سے ٹرینڈ کیا جا رہا تھا۔ پھر ان کا یہ بھی ارادہ تھا کہ ان کو اس کیمپ سے کہیں اور شفٹ کیا جاتا، اور باقاعدہ طور پہ ان کی ٹریننگ وہاں پر دی جاتی۔ لیکن یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں اور ہماری حکومت ہے، اس کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس طریقے سے ہم نے عدیلہ کو بھی بچایا، اور شی از اے سروائیور۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ شی از اے سروائیور اینڈ شی از اے رول ماڈل کہ تمام بچیوں کے لیے کہ جن کی برین واشنگ کر کے۔ پھر آپ کو میں یہاں ایک اور چیز یہ ضرور بتاؤں گی کہ مسنگ پرسنس کا جو ایک ڈرامہ ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، بہت زیادہ اس پہ شور بھی ہوتا ہے، اور پھر دھرنے بھی دیے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں بھی بلوچستان میں بھی اور اسلام آباد میں جس طریقے سے مارنگ کا، دھرنے دیے گئے اسی ایشو پہ۔ جی بالکل، ڈاکٹر اور مارنگ کا۔ مسنگ پرسن کو ہی اس میں انہوں نے جو بیسک ایک ایشو تھا اس کو بنایا گیا۔ خدا نخواستہ اگر یہ عدیلہ غائب ہو جاتی اور پھر دشمنوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی، تو کل کو اس کا نام بھی مسنگ پرسنس کی لسٹ میں شامل کیا جاتا، اور پھر اسی ڈرامے کو رچایا جاتا، اور پھر دھرنے کی لیکن شکل فرح میں صاحبہ آپ دیکھتے کہ اس بلوچستان میں مسنگ پرسنس کے حوالے سے مختلف جو رائے ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ جس طرح اختر مینگل صاحب نے ابھی جب 26ویں آئینی ترمیم کا بڑا ذکر ہو رہا تھا تو اختر مینگل صاحب نے کہا کہ میں آپ کو ووٹ دے دوں گا، حکومت کو کہہ رہے تھے وہ، نون لیگ کی حکومت کو، کہ میرے ووٹ آپ کے، لیکن اس کے بدلے میں آپ 2000 مسنگ پرسنس کو رہا کریں گے۔ تو وہ ایشو ڈیفرنٹ ہے۔ ابھی جو میں اس وقت بات کرنا چاہ رہی ہوں، عدیلہ کے ساتھ آپ لوگوں نے جو پریس کانفرنس کی وہ تو چلیں آپ لوگوں نے کی، اور عدیلہ نے اپنی بھی ساری روداد وہاں پر سنائی۔ عدیلہ کا چہرہ آج دکھایا، عدیلہ کو اب کہاں رکھا ہوا ہے، کیا وہ سیف ہے؟ کیونکہ جس نے ان کو ورغلایا تھا یا جو ان کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے اپنے ویسٹڈ عزائم کے لیے، اپنے مکروہ عزائم کے لیے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو اب عدیلہ کو اس طرح سے دیکھ کر کہ عدیلہ سب کے سامنے بول رہی ہیں، بتا رہی ہیں، تو کیا وہ کہیں عدیلہ کو نقصان تو نہیں پہنچا دیں گے؟ کیونکہ اب دیکھیں عدیلہ شفا، ایکسپوزڈ ہیں۔ دیکھیں شفا، اول تو وہ بہت زیادہ سیکیورٹی میں ہے اور بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ انشاءاللہ پیش نہیں آئے گا۔ اور یہاں آپ نے کہا مسنگ پرسنس، دیکھیں مسنگ پرسنس کا معاملہ اس سے علیحدہ نہیں ہے۔ آپ نے اختر مینگل کا بھی یہاں سے پھر ذکر کیا، انہوں نے 2000 کے قریب مسنگ پرسنس کی اگر بات کی ہے، تو یہ مسنگ پرسنس کا جو ایک مسئلہ ہے یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ اور اگر میں ڈیٹا نکال کے آپ کے سامنے رکھوں تو آپ دیکھیں باقی ممالک پہ کتنے مسنگ پرسنس ہیں، لیکن یہاں اس بات کا ذکر کرنا بے حد ضروری ہے کہ اگر یہ عدیلہ غائب ہو جاتی تو کل کو اس کی فیملی والے پھر اس بچی کا نام بھی مسنگ پرسنس میں ڈال دیتے، تو اس کا ایک یہ ڈرامہ بھی ایکسپوز ہوا ہے کہ لوگ کس طریقے سے خود اپنی مرضی سے چلے جاتے ہیں، اور پھر الزام آپ کی ریاستی اداروں یا آپ کی حکومتوں پر آتا ہے۔ اور باقی بات رہی عدیلہ کی اور اس طرح کی اور باقی بچیوں کی، دیکھیں یہ تو ایک بر وقت کارروائی کی گئی تھی، اور یہ کارروائی اس لیے کی گئی تھی کہ ان کے پیرنٹس کی طرف سے رابطہ کیا گیا تھا۔ صحیح ہے۔ وزیر ٹھیک ہے۔ اعلیٰ بلوچستان نے ایک اویئرنیس کیمپین، یہاں میں ضرور ذکر کروں گی کہ ایک اویئرنیس کیمپین کا بھی آغاز کیا ہے، اور جتنے بھی ہمارے منتخب اراکین ہیں انہیں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں رابطوں کو تیز کریں، تاکہ لوگوں کے بیچ میں جا کے ان سے بات چیت کے ذریعے انہیں اویئر بھی کیا جائے،
पेरेंट्स को भी इस बात की अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें, और फिर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज लेवल पर भी हमने टीचर्स को भी ये बताया है कि वो भी बच्चों पर एक कड़ी नज़र रखें कि उनका मिलना-जुलना किनके किन के साथ है, साथ है, ताकि बिल्कुल सही है। बरवक़्त हम अच्छा कार्रवाई फराह कर साहिबा, सकें। ये भी जी। बताइए कि अब आपने चूंकि खुद कहा कि अदीला जो हैं वो बलोच यूथ हैं, जाहिर है, और उनको वर्गलाया गया, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी। बलोच यूथ की मेन स्ट्रीमिंग और उनको तालीम समेत दीगर शोबों में मौके फराहम करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है इस वक्त, खासतौर पर बलोचिस्तान की? और क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो फिर कोई बंदूक लेकर पहाड़ पर चढ़ जाएगा, कोई हम समझेंगे कि भाई वो बम बांधकर चौक पर खड़ा हो गया है। तो इस किस्म जी। की एक्टिविटी से बचाने के लिए भी मेन स्ट्रीम यूथ की तरफ लाना इनको बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप लोगों के क्या इकदाम हैं? जी, देखिए, अगर आपने देखा हो कि कुछ हमारे वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी जो थीं, उन्होंने बहुत खुला पैगाम दिया था इन सारे लोगों को कि जो भी बातचीत के ज़रिए अपने मसाइल का हल चाहता है, तो हमारे दरवाज़े उनके लिए खुले हैं। और फिर इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए लाज़मी बात है, हमने अपनी यूथ को एंगेज करना है, हमें उन्हें पॉज़िटिविटी की तरफ लेके आना है, हमने उनको तालीम भी देनी है, साथ-साथ उनके हाथों में हुनर भी देना है, और फिर हमने अपने खेलों के मैदानों को भी आबाद करना है। यहाँ पे आपको हुकूमत की जानिब से बहुत अहम इनिशिएटिव है कि बी टेफ्टा के थ्रू 30,000 के करीब हमारी यूथ जो है, उन्हें भेजा जा रहा है अब्रॉड, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग के लिए, मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए। और इसके साथ साथ इस दफ़ा बजट में, अगर शिफा आपने देखा होगा कि तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा बजट जो है वो मख्तस किया गया है, ताकि हम जो हमारे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनकी उनकी भी अपलिफ्टिंग हो, और साथ सबसे अहम चीज़ ये है कि टीचर्स की ग्रूमिंग पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है।